بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کی جائے، اس سے زیادہ محبوب کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اس میں عبادت کی جائے اور اللہ کو وہ پسند ہو۔ کوئی دن جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے دنوں میں عبادت کیے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ عشرہ ذو الحجہ کے دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور عشرہ ذو الحجہ کی ہر رات کی عبادت، ہر رات کا قیام، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی اسنادہ ضعیف، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ آج کے درس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث بتلائی گئی ہے، جس میں عشرہ ذو الحجہ کے روزوں کا اور اس کی راتوں میں عبادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فضیلت یہ بتلائی گئی ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور یہ بتلایا گیا کہ عشرہ ذو الحجہ میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بالمقابل پورے سال میں کبھی بھی عبادت کی جائے وہ اتنی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ باتیں آج کے درس حدیث میں بتلائی گئی ہیں۔ اس میں کا ایک ٹکڑا کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا، کوئی بھی نیک عمل کرنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ کل گزشتہ کے درس حدیث میں بھی آ چکا تھا۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے کہ دن بھر کے روزے 10 دنوں میں سے 1 سال کے روزوں کے برابر، اور راتوں کی عبادت 1 شب قدر کی عبادت کے برابر، یہ بھی چیز معلوم ہوئی۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اس میں کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ کل گزشتہ کے درس حدیث میں آیا، اور وہ حدیث بخاری شریف سے تھی اور وہ صحیح ہے، تو وہ سند کے اعتبار سے صحیح، تو اس سے جو بات معلوم ہوئی وہ بھی صحیح۔ وہی بات ایک ٹکڑے سے معلوم ہوئی، تو یہ جو پہلے ٹکڑے والی بات ہے 10 دنوں کا افضل ہونا، بخاری کی روایت کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے وہ بھی صحیح۔ اب جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ ترمذی میں ہے، اور ترمذی نے اسے ضعیف کہا، مطلب روزوں والی بات ضعیف ہو گئی، ذو الحجہ کے روزوں والی بات ضعیف ہو گئی۔ اب بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم تو یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں زمانے سے کہ ذو الحجہ میں 9 روزے رکھنا مستحب ہے، ثواب ہے اس کا بہت زیادہ۔ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں یہ چیزیں، بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں، اور یہاں امام ترمذی خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے خود روایت کی، انہوں نے خود کہہ دیا ضعیف ہے۔ تو اب ضعیف حدیث سے مستحب عمل کیسا ثابت ہوتا؟ ضعیف حدیث ہے نا، عمل کرنا گناہ ہے نا، یہ کنفیوژن پیدا ہو جا رہا۔ پہلے لوگوں میں یہ کندھے نہیں تھے، بڑوں کی بات پر بھروسہ کرتے تھے، دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ اب اپنے دماغوں سے ریسرچ کر رہے ہیں، انگریزی فلاں فلاں ٹرانسلیشن، اس سے تو ان کو کنفیوژن ہو رہا ہے۔ پہلے عمل بہت زیادہ تھا، جھگڑے بحث مباحثہ کم، اب علم کے نام پر جھگڑے بحث مباحثہ زیادہ ہے اور عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر، بات یہ ہے کہ بھئی جب انہوں نے خود ضعیف کہا تو کیوں عمل کرنا؟ پہلی بات سمجھیے، ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ وہ من گھڑت حدیث ہے۔ من گھڑت موضوع حدیث الگ چیز ہے، ضعیف حدیث الگ چیز ہے۔ اگر کوئی بات موضوع اور من گھڑت روایت میں ہو
تو اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا گناہ ہے۔ ضعیف حدیث کے اندر اگر کوئی بات ہے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، جائز ہے، ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل درود پر، القول البدیع، بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، اتنی شاندار کتاب فضائل درود پر کبھی لکھی ہی نہیں گئی، بے حساب روایات انہوں نے جمع کی، اور اس میں تقریباً 70% روایتیں ضعیف ہیں، 30% روایتیں صحیح وغیرہ ہیں۔ انہوں نے ایک ضابطہ لکھا ضعیف حدیث پہ عمل کرنے کے بارے میں، یہ علماء کرام کے انہوں نے اقوال لکھے، بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ مطلق جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ پھر اس پر انہوں نے کمنٹ کی ہے، جمہور اس ٹائم پر ان کے زمانے میں، آج سے کئی سو سال پہلے، وہ کہہ رہے ہیں جمہور کا مطلب ہوتا ہے تقریباً بہت سارے اہل علم، ان سب کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، جائز ہے عمل کرنا، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ضعیف حدیث میں ہو تو عمل کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ سنت سمجھ سکتے کیا، مستحب سمجھ سکتے کیا، اس کے بارے میں یہ ضابطہ سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی حکم کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہو رہا اور وہ ایک ہی ضعیف حدیث ہے، اس ٹاپک کی اور ضعیف حدیثیں نہیں ہیں، تو اس پر عمل کرنا جائز تو ہوگا، مگر سنت اور مستحب ہم نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی ٹاپک کی 2-4 اور ضعیف حدیثیں مل جائیں تو عمل کرنا بھی جائز، اب اس کو سنت یا مستحب بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب میں نے یہ تفصیل آپ کو اس لیے سمجھائی ہے۔ اب ایک نوجوانوں کا، بعض کنورٹر غیر مقلد نوجوانوں کا ایک ابھرتا ہوا شعبہ جو انٹرنیٹ کی احادیث پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، وہ لوگ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذوالحجہ کے 9 روزے رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو مستحب سمجھنا تو غلط ہے، کیونکہ جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی نے خود ضعیف کہہ دیا، چنانچہ مستحب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک چیز پھیلا رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سمجھایا کہ یہ ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔ ضعیف ہے کا مطلب عمل کرنا جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ علماء مستحب کہتے ہیں، مستحب حکم لگاتے ہیں اس پر، مستحب کا رکھنے میں ثواب، کیا وہ حکم لگانا جائز ہے؟ وہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ذوالحجہ کے 9 روزوں کا مسئلہ ہے، 9 روزوں کی ٹاپک ہے، وہ صرف ترمذی میں نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں۔ ایک تو یہی حدیث ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ایک اور روایت ہے جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں ذکر کیا ہے۔ یہ روایت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، 4 کام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک کام صیام عاشورہ، 10ویں محرم کا روزہ، بالعشر، نمبر 2 ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے روزے، نمبر 3 ہر مہینہ 3 دن کے روزے، نمبر 4 فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت۔ اب ان 4 باتوں میں ایک بات آئی ہے ذوالحجہ کے شروع کے روزے۔ اب ذوالحجہ کے شروع کے روزوں کی بات حضرت ابو ہریرہ والی حدیث میں بھی ہے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ترمذی میں ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنن نسائی میں ہے۔ ایک تیسری روایت بھی ہے جو ابو داؤد شریف میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، 9 ذوالحجتی، ذوالحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، 9 روزے۔ پھر یوم عاشورہ، 10 محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ اب اس حدیث میں بھی ذوالحجہ کے 9 روزوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور اس کی سند الگ ہے۔ 3 روایتیں ہو گئی نا، 3 الگ الگ صحابہ، الگ الگ روایات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، پھر حنیدہ بن خالد، وہاں بی بی صاحبہ کا نام نہیں ہے، الگ الگ سندوں سے تینوں حدیثوں میں یہی بات ہے، ذوالحجہ کے روزے رکھنے کی بات۔ جب اتنی احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی
تو روزے رکھنا مستحب بھی ہوگا، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اسپیشلی بخاری کی وہ حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ ذوالحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت افضل دن ہیں، اس میں کوئی بھی نیک عمل کرو وہ پورے سال کے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی بھی نیک عمل میں روزہ بھی آئے گا، کوئی بھی نیک عمل کے اندر قرآن کی تلاوت بھی آئے گی، روزے سے منع تو نہیں کیا بھائی۔ کوئی ایک حدیث ایسی ہو جس میں یہ کہا گیا کہ ذوالحجہ کے 9 روزے رکھنا منع ہے، نہیں کہا گیا ہے کہیں پر بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے ذوالحجہ کے 9 روزے رکھنا، 9 10 تو نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ 10ویں تاریخ کو عید ہوتی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو کہیں 10 بھی کہا گیا تو اس سے مراد ہے 9، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، آج کے درس حدیث کا مسئلہ تھوڑی سی میں نے تفصیل سے اس لیے بتلایا ہے کہ آپ کو یقین ہو، اور آپ کو کوئی منع کرے تو آپ پہلے اس بندے کو کہہ دو کہ بھائی آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، آپ ان کو کہہ دو پہلے یہ بات، بعد میں آپ کو ذہن میں تحقیق ہے یقین سے کہیے، نہیں ہے تو لا کر کے ملا لیجئے، بعد میں مسئلہ تحقیق بتا دیں گے ہمارے ساتھیوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال مسئلہ کیا ہوا، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے افضل دن ہیں، اس میں کوئی بھی نیک عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسپیشلی روزے رکھنا مستحب ہے، جو رکھے گا وہ ثواب پائے گا، اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر رکھے گا تو ثواب پائے گا۔ اور 9 روزوں میں جو آخری روزہ ہوگا ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، وہ تو فضیلت والا بھی ہے، مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایتوں سے ثابت بھی ہے، اس کا درجہ تھوڑا اور زیادہ ہے، فضائل بھی اس کے اور زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 9 روزے رکھنے کی جو ساتھی فکر کرتے ہیں رکھ لیں، ثواب پائیں گے۔ کم سے کم عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان قیمتی باتوں کو سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر اعمال کرنے کی طرف بڑھنے اور اعمال سے دور رہنے سے بچنے کی، اور عمل کی باتوں پر عمل کرنے کی، بچنے کی باتوں سے بچنے کی، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔